بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن۔ عرف ان کا پیر کاکی تاڑ تھا۔ پیر کاکی تاڑ نام تو ان کا صفدر بخاری تھا، عرف ان کا پیر کاکی تاڑ تھا۔ وہ ایک دن آئے تو اتنے میں کچھ ایسے لوگ آ گئے، بڑی بڑی داڑھیاں، بڑے بڑے پیٹ نکلے ہوئے، چہرے بھاری، جسم بھاری بوجھل۔ ان لوگوں نے اپنا تعارف مجھ سے یہ کروایا کہ یہ سب عاشق رسول ہیں، یہ سب عاشق رسول ہیں۔ تو بخاری صاحب کو شدت کا غصہ آیا اور کہنے لگے کہ میں طوائفوں کے بازار میں ہوتا ہوں، جس کو ہیرا منڈی کہتے ہیں، شاہی بازار کہتے ہیں۔ جس کو طائف سے عشق ہو جائے، کنجری سے عشق ہو جائے، اس کی جیب میں مال نہیں رہتا، جسے پہ ماس نہیں رہتا۔ تم کیسے عاشق رسول ہو کہ اتنے اتنے بڑے پیٹ ہیں، اتنے اتنے بڑے تمہارے جسے ہیں؟ دعویٰ کرتے ہو عشق رسول کا۔ اللہ کے حبیب نے تو صاف کہہ دیا تھا، جیسا ابھی آپ کو اوریہ صاحب نے بتایا کہ اس کی طرف مصائب ایسے آتے ہیں جیسے نشیب میں پانی آتا ہے۔ خود ایک جگہ اور فرمان ہے، ایک شخص آیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے محبت بہت ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا؟ حیرانگی کا اظہار فرمایا۔ پھر اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے محبت بہت، فرمایا اچھا؟ جب تیسری بات وہ شخص اس نے یہ کلیم کیا تو آقا نے فرمایا پھر غریب ہونے کے لیے تیار ہو جا۔ میری محبت اور مال ایک جگہ اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ ہمارے ہاں مال کی محبت نے ہمارے اندر ڈیرے ڈال رکھے ہیں اور عشق مصطفیٰ کی باتیں کرتے ہیں صرف زبانی۔ کسی ایک عمل میں بھی ہم نقل نہیں کرتے۔ خدا کی قسم، میں قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر اس نیت سے کوئی ایک بات اپنا لو کہ یہ طریقہ رسول ہے، تم پہ نار دوزخ حرام ہے، کوئی تم میں سے دوزخ میں نہیں جائے گا۔ ایک بات بھی سرکار کی جو اپنا لے گا۔ دوسری بات، ابھی بات محبت کی بھی ہو رہی تھی یہاں، جو پروفیسر صاحب نے بھی کی اور اوریہ صاحب نے بھی کی۔ میں رات کو محبت کے حوالے سے سوچ رہا تھا، مجھے ایک خیال آیا، ایک معصوم بچہ آپ کا رشتے میں کچھ بھی ہو، جب آپ اسے پیار کرتے ہیں، اس کا ماتھا چومتے ہیں، اس کے گردن پہ بوسہ دیتے ہیں، اس کے گالوں پہ بوسہ دیتے ہیں، کتنا اطمینان، سکون اور طمانینت آپ حاصل کرتے ہیں۔ آپ کو اس سے کچھ غرض نہیں ہوتی، تو آپ اللہ سے ایسا پیار نہیں کر سکتے کہ بغیر غرض کے کر لیں؟ اللہ کو تو لسٹ پکڑاتے ہیں، یہ بیٹی کا رشتہ ہو جائے، بیٹے کو نوکری مل جائے، اس کے نمبر اچھے آ جائے، اس کا میڈیکل میں ہو جائے، تو پھر اطمینان کہاں سے آئے گا؟ جب اس کو غرض سے پکارو گے تو اطمینان کہاں سے پاؤ گے؟ جیسے معصوم بچے کو پیار کر کے دلی طمانینت اور سکون حاصل کرتے ہو، ایسے پروردگار عالم سے محبت کرو۔ خدا کی قسم تم سے باتیں کرے گا، تمہیں جواب دے گا۔ کر کے تو دیکھو، بے غرض ہو کے تو دیکھو۔ قرآن حکیم میں جتنا مکالمہ ہے شیطان کے حوالے سے، جب اس نے کہا کہ میں تیرے بندوں کے راستے میں بیٹھوں گا، انہیں دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے گھیروں گا، اللہ نے کہا میرے بندے ہیں، تو ان کا کچھ نہ بگاڑ سکے گا۔ اور اپنے بندے کس کو قرار دیا؟ مخلصین کو، خالص اللہ سے محبت کرنے والے، غرضوں سے پاک محبت۔ اور سٹینڈرڈ تو دیکھیں، آپ میں سے کون ایسا ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ جو میرے دوست ہیں، جو میرے قریبی ہیں، جو میرے محب ہیں، انہیں مجھ سے کوئی غرض نہ ہو؟ اور اللہ سے غرض کی دوستی، کیا یہ سٹینڈرڈ ہے؟ کیا یہ اصول ہے؟ کیا یہ ضابطہ ہے؟ جس طرح آپ چاہتے ہیں
کہ سب لوگ آپ سے بے غرض پیار کریں، آپ بھی اللہ سے بے غرض پیار کریں۔ آج کا دن جو ہم مناتے ہیں، ہمیشہ سے مناتے ہیں، کبھی اس کے بارے میں آپ نے غور کیا کہ ہم ایسا کیوں کرتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ پروردگار عالم نے رحمت للعالمین کو اس زمین پہ اتار دیا، اور جب اس زمین پہ اتارا تو اپنی رحمت کی تکمیل کر دی۔ دوسری جگہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اے محمد جب تک تم ان کے اندر موجود ہو میں انہیں عذاب نہ کروں گا۔ تو سرکار جب ایک مرتبہ آ گئے، جیسے ابھی حبیب عاصم صاحب نے کہا، جیسے آئے تھے ویسے ہی آج موجود ہیں۔ جب ہمارے اندر موجود ہیں تو ہمیشہ کے لیے عذاب ہم سے ٹل گیا۔ قیامت کا وعدہ سچا ہے، قیامت ہونی ہے، اس کے بعد پوری دنیا میں کسی امت پر کوئی عذاب نہیں آیا۔ چھوٹی موٹی مشکلاتیں آئی ہیں، آ سکتی ہیں۔ عذاب وہ ہوتا ہے جس کے بعد ری بلٹ نہیں ہوتا، دوبارہ تعمیر نہیں ہو سکتی۔ جب ایک چیز عذاب سے گزر جائے، وہاں کا تو سرکار نے گزرتے ہوئے پانی پینے سے بھی منع فرمایا۔ اگر وہاں پانی رکھا ہوا ہے تو پانی بھی پڑا رہنے دو، الٹوا دیا پانی۔ تو جب اتنی بڑی رحمت ہوئی کہ پوری نوع انسانیت عذاب سے بچ گئی، تو اللہ کا کتنا شکر ہمیں ادا کرنا چاہیے۔ اگر ہم یہ دن نہ منائیں، اور قرآن یہ کہتا ہے اپنے انبیاء کے بارے میں، صالحین کے بارے میں، کہ ان کو یاد کرو۔ پیغمبروں کا نام لے لے کے قرآن کہتا ہے ان کو یاد کرو، جو جس کے لیے کائنات بنائی گئی، جس کی وجہ سے ہم عذاب سے بچ گئے، اس کو ہمیں یاد نہیں کرنا چاہیے۔ ہم یہ دن منا کر صرف یہ اظہار کرتے ہیں، اے اللہ ہم تیرے ناشکروں میں نہیں ہیں، شکر گزاروں میں ہیں۔ کبھی آپ یہ سوچیں کہ یہ تہجد کے نفل کیا ہیں؟ تہجد اس وقت ادا کی جاتی ہے جب دنیا پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تھا۔ یہ شکرانے کے نفل ہیں کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے رحمت للعالمین کو ہمارے درمیان بھیجی۔ یہ بات آپ ذہن میں اچھی طرح رکھیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے پاس لوگ یہاں آتے ہیں، ایک بنیادی تصور کے ساتھ آتے ہیں، اور وہ یہ ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں تصوف سیکھنا ہے، تصوف سے فیض یاب ہونا ہے، اور اسی راستے کو اپنانے کے لیے آتے ہیں۔ تصوف کوئی بہت بھاری راستہ نہیں ہے، بہت بوجھل راستہ نہیں ہے۔ بات ابھی اللہ کا شکر ہے سب لوگ رویوں کی کر رہے تھے، اور ہجرت کی کر رہے تھے، جہاد کی کر رہے تھے، اجتہاد کی کر رہے تھے، عشق کی کر رہے تھے۔ یہ سارے ہی موضوع تصوف کے ہیں۔ ایک بنیادی فرق ہے کہ آپ کی اپروچ کیا ہے۔ اپنے آپ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، سوسائٹی کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اسٹیٹ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، پھر آپ کا تصوف سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہے، نہ رہے گا، نہ بنے گا۔ تصوف میں تو آپ نے خالص جس بھی انداز سے کریں اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ تصوف فلاح کے لیے ہے، مخلوق کی بہتری کے لیے ہے، صرف انسانیت کی نہیں۔ صوفی کے لیے ایک پودا بھی محترم ہوتا ہے، ایک درخت بھی محترم ہوتا ہے، ایک دیوار بھی محترم ہوتی ہے، گھوڑا، گدھا، کتا، بلی، بھینس سب محترم ہوتے ہیں۔ کیوں؟
صوفی کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اور اللہ کے کنبے کے ہر فرد کی احترام اور عزت اس پر فرض ہے، تب تصوف کی سیڑھیاں چڑھی جاتی ہیں۔ پچھلے دنوں میرے پاس ایک جرمن خاتون آئیں تو مجھے کہنے لگی آپ کا مشن کیا ہے، کہ اتنا بڑا مرکز آپ کا بنا ہوا ہے، مسجد بھی بنی ہوئی ہے، اور سارا لوگوں کو علاج کرتے ہیں، اور لنگر بھی ہوتا ہے، اور بڑا اس نے کچھ 2 گھنٹے ہمارے ساتھ 3 گھنٹے انہوں نے گزارے۔ میں نے کہا بہت آسان سی بات ہے، کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ اللہ کی مخلوق کی محبت، ان کی عزت، ان کی خدمت اللہ کو راضی کرنے کے لیے، مخلوق کی خدمت ان کو راضی کرنے کے لیے نہیں کرنی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنی ہے۔ ان کی محبت اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنی ہے، ان کی سیوا اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنی ہے۔ تو تصوف اخلاقیات بھی ہے، محبت بھی ہے، خدمت بھی ہے، عبادت بھی ہے، اور پناہ کا راستہ بھی ہے، اور فلاح کا راستہ بھی ہے۔ اس میں انسانیت کی اور معاشرے کی فلاح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم